اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی روشنی کے مینار حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حصہ 1 سابقون الاولون میں شمار ہوتا تھا۔ غفار قبیلے کی بنا پر ابو ذر غفاری کے نام سے مشہور ہوئے۔ مکہ کے شمال میں سنگلاخ پہاڑوں، بے آب و گیاں پتھریلے چٹیل میدانوں اور سنسان بیابانوں کے درمیان شام و فلسطین جانے والی واحد گزرگاہ، جو اس وقت مکہ مکرمہ کو دنیا کے دوسرے ممالک سے ملانے والا واحد زمینی راستہ تھا، جہاں سے ملک عرب کے تاجروں اور ساہوکاروں کے درمیان سامان تجارت سے لدے ہزاروں اونٹوں کے قافلے شام، عراق، فلسطین کا رخ کرتے اور وہاں سے شامی غلے سمیت رومیوں کا مختلف انواع و اقسام کا سامان تجارت مختلف مقامات پر پہنچاتے۔ عربوں کی 70% تجارتی سرگرمیوں کے گزرگاہ میدان بدر کے قریب دو بلند پہاڑوں کے درمیان واقع وادی ودان میں صفرا نامی بستی تھی، جہاں بنو غفار نامی ایک جنگجو قبیلہ آباد تھا۔ اس قبیلے کا تعلق بنو مرہ بن بکر سے تھا، جو کنانہ کے ایک بڑے قبیلے کی شاخ تھی۔ اور اسلام سے قبل دور جاہلیت میں یثرب اور مکہ کی آبادی سے دور آباد اس قبیلے کا زیادہ تر دار و مدار راستے سے گزرنے والے قافلوں کی لوٹ مار پر تھا۔ یہاں کے لوگوں کا پیشہ بھی یہی تھا اور نوجوانوں کا شوق بھی، اور انہی غیر اخلاقی مجرمانہ سرگرمیوں کے سبب یہ علاقہ بہت خطرناک سمجھا جاتا تھا۔ ابو ذر نامی ایک نوجوان بھی اپنے بھائی اور والدہ کے ساتھ اسی قبیلے میں مقیم تھے۔ انہیں شمشیر زنی میں مہارت حاصل تھی اور شجاعت و بہادری میں بھی خاص مقام رکھتے تھے۔ مورخین کے مطابق شروع میں ابو ذر بھی قبیلے کے جوانوں کے ساتھ ان سرگرمیوں میں حصہ لیتے رہے، لیکن پھر جلد ہی ان کا ضمیر بیدار ہو گیا اور انہوں نے ان غیر اخلاقی سرگرمیوں میں حصہ لینا چھوڑ دیا۔ یہ وہ دن تھے کہ جب ابو ذر حق اور سچ کی تلاش میں تھے۔ ان کے اندر خیر و شر کی قوتیں باہم متصادم تھیں۔ دوستو، انہیں بے جان پتھر کے بتوں کی پرستش ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ عربوں کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ ان کے ذہنوں میں ایک اللہ کا تصور ہمیشہ سے رہا ہے، جو ان کے اپنے خداؤں لات و عزیٰ سے کہیں بڑا تھا۔ چنانچہ جب بھی کوئی مصیبت یا خطرات کے لمحات آتے تو وہ آسمان میں موجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے۔
اور تمام عالموں کا رب ان کی مشکلات حل فرما دیتا۔ حضرت ابو ذر غفاری خود فرماتے ہیں کہ میں مشرف با اسلام ہونے سے قبل بھی نماز پڑھتا تھا۔ پوچھا گیا کس کے لیے پڑھتے تھے تو جواب دیا اللہ کے لیے۔ پھر سوال ہوا منہ کس طرف کرتے تھے؟ فرمایا جس طرف اللہ تعالیٰ میرا منہ پھیر دیتا۔ میں رات کے آخری پہر نماز پڑھتا تھا اور سورج طلوع ہونے تک کمبل کی طرح پڑا رہتا تھا۔ صحیح مسلم۔ دوستو سلسلہ بھی جاری ہے۔